یہاں پہ جو ایجنڈا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پدر سری جو نظام ہے، پدر شاہانہ نظام، اس کو بدلنے کے لیے ہم نکلے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بھی تو ایک مرد ہیں. دیکھیے، جب پیٹریارکی کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جاتا کہ مردوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے معاشرے سے. عورت آزادی جلسے میں شریک ہیں، تو آپ کا یہاں پر شرکت کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر سب کو بات کرنی چاہیے، اور ایز سول سوسائٹی تمام سیگمنٹس کے لوگوں کو اس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. ایک جو بہت زیادہ ہمیں نیریٹو سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ اس ملک میں عورتیں تو آزاد ہیں، تو آپ کس آزادی کی بات کر رہے ہیں، یا اور کتنی آزادی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں کلاس ڈفرینس بھی دیکھنا ہے کہ طبقاتی طور پہ عورتیں کتنی آزاد ہیں، اور عورتیں پبلک سپیسز پہ کس حد تک ان کو رائٹ ہے، ایکسپلائٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے. ہمارے ہاں بہت زیادہ اگزامپلز ہیں کہ ورک سپیس پہ، چاہے وہ ورک سپیس بہت زیادہ فارمل ہو، سرکاری یا ملٹی نیشنل کے دفاتر ہوں، یا ڈومیسٹک ورک کرنے والی خواتین ہوں، ان کو بہت زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا ہے. اور ان کی آلدو اس ملک میں قانون سازی ہے، لاز موجود ہیں، لیکن جو معاشرہ، جو کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تقریروں میں بھی سنا کہ جو اس ملک کی معیشت، اکانومی جس طرف جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انفلیشن ہو رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو گروپ اور سب سے زیادہ جو ولنریبل طبقہ ہے وہ خواتین ہیں. چاہے وہ شادی شدہ خواتین ہیں، چاہے وہ مائیں ہیں، چاہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، یا وہ ایسی خواتین ہیں جو اپنے گھر سے نکلتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے روزی روٹی کی تلاش میں. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح کے ایونٹس میں ایک اسٹرانگ سپورٹ ہو، ایٹ لیسٹ مردوں کی طرف سے، اور ایک سپورٹر کا رول ہو، تاکہ جو عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں. سر دیکھیں، یہاں پہ جو ایجنڈا ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پدر سری جو نظام ہے، پدر شاہانہ نظام، اس کو بدلنے کے لیے ہم نکلے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ بھی تو ایک مرد ہیں. دیکھیے، جب پیٹریارکی کو بدلنے کی بات ہوتی ہے تو خدا نخواستہ یہ نہیں کہا جاتا کہ مردوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے معاشرے سے. جو کچھ بیسک فنڈامنٹل چینجز لانے کی ضرورت ہے سسٹم کے اندر، کانسٹیٹیوشنلی، اور اس کے علاوہ معاشرے کے اندر، ہمارے کلچر میں، ہماری روایات میں، فیملی روایات میں، جس طرح سے ہمارا شادی کا جو نظام ہے، کس طرح ابھی بھی اس ملک میں بہت ساری خواتین، بہت ساری بچیوں کو ان کی مرضی کے بغیر ایک بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کو بیاہ دیا جاتا ہے. تو جب پدر شاہی نظام یا پیٹریارکی کو بدلنے کی یا اس کے اندر تبدیلی لانے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مقصد مردوں کے خلاف بات نہیں ہے. یہ کسی بھی طرح سے مردوں کے خلاف بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اس کا حقوق ملے ان اے گیون فریم ورک، کہ جس میں عورت اور مرد کو ایگزسٹ کر سکیں اور ایکول اپنے رائٹس کو ایکسرسائز کر سکیں. اور آپ خود سوچیں کہ عورت کا حقوق مانگنا، اس سے مرد نے تو اس کو حقوق نہیں دینے، ٹھیک ہے، مرد کے حقوق تو اس سے سلب نہیں ہو رہے. اگر ایک عورت، اگر میری بہن یا میری بیوی بھی اس طرح کی آزادی چاہتے ہیں جو مجھے نصیب ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری آزادی سلب ہو جائے گی. تو میرا تو یہی اپنے جتنے بھی ہم 2-3 سال سے ان ایونٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایک سیکولر جو ایجنڈا ہے، ایک سیکولر ریاست کا بھی جو ہے قیام اس ایجنڈے میں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سیکولر ریاست کی ڈیمانڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. سیکولر ریاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر کوئی جو ہے وہ مادر پتا آزاد ہو جائے. تمام مذاہب کو تمام مذاہب کے لوگوں کو مکمل آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اس ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین ہے، وہ اسلامی ہے. یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اسلامی ریاست ہی رہے گی. لیکن اسلامی ریاست بھی یہ کہتی ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ تمام جو باقی مذاہب ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی مکمل آزادی دی جائے، ان کو بھی برابری دی جائے. تو تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کو بھی ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو سیکولر سسٹم ہے اس میں تو یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، ریاست اس میں جو ہے وہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. مذہب واقعی ہی جو ہے وہ انسان اور یہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمیں
جبر نہیں ہے دین میں کوئی، ہم فورس نہیں کر سکتے، ہم کوئی بھی اپنی مذہبی سوچ دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتا، اور سیکولر ریاست کی جو ڈیمانڈ ہے وہ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ مذہب کو ختم کر دیا جائے، ایلیمنیٹ کر دیا جائے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ کسی بھی سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا۔ مذاہب کو بھی پنپنا چاہیے ود ان اے گیون فریم ورک، اور کیونکہ ہمارا ملک، ہماری ریاست جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہے، میجورٹی یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اور اسلام کا جو قرآن اور حدیث کے اندر جو گیون آزادیاں ہیں، جو لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں، اس کے اندر رہ کے مزید اس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کی جاتی ہے جب بھی سیکولر ریاست کی بات ہوتی ہے۔